السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بیان کا ریئیکشن ویڈیو لے کر آیا ہوں جو حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ہے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے۔ اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ حضرت بہت خوبصورت بولتے بھی ہیں۔ تو آئیے پوری ویڈیو حضرت پہ ہم سب مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آئیے حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ویڈیو ہم سب مل کر سماعت کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہاں، کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم ادھر سے کتا ادھر سے کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھوکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تونے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھ کر کے چلو، دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے، بیکورڈ ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے، تو کیوں ہم پر بھونکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ بار بار بھونک کر بتاتے تم کچھ ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، ان کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، صبح ٹی وی چالو کرو کہے نہیں تیرے پاس کچھ ہے، ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں، ہاں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو، ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے، اور کئی میڈیا دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں ان کی دکان ہمارے نام سے۔ یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں، وہ بھونک بھونک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب۔ یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ تو ہے، وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی ہے، وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے، آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم
500 کے لیے پارٹیاں بدل دیتی ہے, ادھر جاتی ادھر جاتی ہے, کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا, کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا, ادھر ادھر جاتی رہتی ہے. میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں, اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں, سب جگہ سے لے لیتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ, ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا, ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا, اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے. آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, آج بھی ہے. یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, دیوانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. میں نے ایک بار محسوس کیا تھا, مدھیہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجیے. تاریخ مل گئی اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی, مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا. جلسہ بہت بڑا سجا تھا. ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آ سکتے, کل آئیں گے. ان لوگوں نے تھوڑا سا نروس پن دکھایا, لیکن میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو, بات ہماری نہیں ہے, حضور پاک کی ہے, وہ خود ہی جمع کریں گے. سبحان اللہ. دوسرے دن پیر کا دن تھا, وہ کہہ رہے معمول کے خلاف ہو جائے گا, سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں. لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 800 گاڑیاں لے کر کے. اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. سنیوں کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا. جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے. عزیزان گرامی, میں نے آیت کریمہ وہی پڑھی ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی, میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ جملہ ہے, توجہ کریں, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی, جسے حضور کی آشنائی ملی ہو, نبی پاک کی محبت ملی ہو, اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کون کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا, بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے. وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لذت آشنائی نہیں ملی ہے. لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے, پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عظیم صحابی رسول, 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے, یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے, خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا, قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے, قرضہ دے دو. اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. قرض حسن کا مطلب مال نہیں, تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو, بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا. مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان
امیر ہیں، غنی ہیں، صدیق اکبر تنہا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، سپیکر ان کا ہے، بیان کرنے والے ان کے ہیں۔ صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا، جڑ دیا تماچا۔ یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ہونا کیا تھا، پکڑو دکڑو مارو توڑو، لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو، اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، سارا مجمع ان کا ہے، اخبار بھی ان کے، گواہ بھی ان کے۔ میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری دجالی میڈیا، جو چاہے پھیلا دے۔ یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں۔ الٹ دیا جملے کو۔ ایسے بیانات سننے کے لیے آپ جڑے ہمارے یوٹیوب چینل نیوز میڈیا پتابلی بیان کر رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا۔ حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تنہا تھے، اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے۔ ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنی ذہن کو صاف کر لو، جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا، ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی۔ بے شک بے شک۔ ہوا کیا، حضرت ابو بکر صدیق تنہا ہیں، آپ نے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی۔ اب صدیق اکبر کی تنہا وہاں موجودگی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں، روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے۔ جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا۔ وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے، سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں، پرواہ نہ کرنا، اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی، بے شک بے شک، اللہ کی مدد آئے گی۔ بظاہر حالات خراب ہیں، بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں، آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی اور آنے والے جنگ سے، جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی۔
پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو۔ ایک ہی تنہا عورت ہے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید، چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی، اس خاتون نے کہا اے آنے والو، سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو، ارونی، مجھے دکھاؤ کہاں ہے؟ لے جا کر قریب کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا، آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان کا ہی یہ نعرہ تھا ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو یہ لذت ملتی ہے محبت مصطفیٰ کی، پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہیچ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی زندگیاں، جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی، ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے، مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی، آج دلہن کو گھر لایا ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے، لیکن جنگ کا بگل بج گیا، باہر مدینے میں آواز آنے لگی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں۔ یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا۔ جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے، کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، میرا کون ہوگا اس کے بعد؟ نہیں، خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ، اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو۔ یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی، حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا۔ وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا، لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ۔ اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے، حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے، حضور کے پاس آئے، کہا شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، عمر ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے، کچھ پیمال ہے؟ کہا کچھ ہے نہیں۔ کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ، شادی کرا دی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا، پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے۔ ان کو مال دیا گیا، پیسہ دیا گیا، کہا جاؤ گھر کو بنا لو، سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو، شادی کا سامان خریدو، مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی ہیں، غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے، انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا، بازار میں تھے، اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے۔ یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا، جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد
जो ज़िरा हुआ करती थी, लोहे की टोपी, लोहे का लिबास सब खरीद लिया, और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर क्या गया। जब मैदान जंग में सफ़ें लग रही थी, शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था, इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देखकर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते, लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था, बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा, कौन है ये जो लड़ रहा है, ये बथले जलील कौन है, ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं, कहा हम में से तो नहीं है ये, कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा अब्दुल्ला अस्वद है, जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्ला अस्वद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में। जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद चलकर तशरीफ लाए और उनके सर से ज़िरा उतारी, टोपी उतारी, खुद को उतारा और अपनी गोद में उनका सर रखा, उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया। सहाबा कहते हैं इस किस्मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की गोद में उनका सर देख करके हमें रश्क होने लगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, ये कट गए, खत्म हो गए, अपने आप को फना कर दिया। कौन सी चीज थी जो इन्हें मैदान में ले आती थी, कौन सी चीज थी जो इन्हें बिस्तर से उठा लाती थी, कौन सी चीज थी जो बाजार में शादी के सामान खरीदने से यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।